میں عرض کرتا چلوں، قرآن مجید کی توہین کرتے ہوئے قرآن مجید کو جلانا کفر ہے، اور اگر کوئی شخص قرآن کریم کی اہانت کی نیت سے قرآن کریم کو جلا رہا ہو اور اس حالت میں مسلمان اسے دیکھ لیں تو وہاں موجود ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اسے روکیں، وہ اس کو اس عمل سے روکے۔ اگر وہ باز نہ آئے تو بزور طاقت اسے روکے، لیکن جان سے نہ مارے۔ اور سوات کے واقعے کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی اہانت کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اسے جلاتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جلانا قرآن کریم کا کفر ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوات کے واقعے کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ میں کچھ ضروری باتیں اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں۔ عزیز دوستو، جب کوئی بندہ اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوات کے واقعے کو دیکھ کر دل بڑا غمگین ہوا، دل بڑا رنجیدہ ہوا، اس بات پر نہیں کہ گستاخ کو جلایا گیا تو گستاخ کی حمایت میں نعوذ باللہ دل غمگین ہے، نہیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سوات واقعہ پر جو ثبوت ملے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، قرآن پاک کو شہید کیا گیا، جلایا گیا ہے۔ لیکن کیا ہم نے اس شخص کو صفائی دینے کا موقع دیا؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا جس شخص پر یہ الزام تھا اس کے بعد بھی انویسٹیگیشن میں ہر ایک بندے کو یہ حق حاصل ہے، کیا ہم نے اس کو بولنے کا حق دیا؟ کیا ہم نے اس کو اپنی صفائی پیش کرنے کا حق دیا؟ ایک مجرم جب عدالت میں آتا ہے تو اس کو صفائی دینے کا موقع دیا جاتا ہے، جیسا کہ ایک نوجوان سوات کا رہنے والا پشتو زبان میں وہ اپنی گفتگو کرتا ہے کہ میں نے اس کو پکڑا، اللہ نے مجھے توفیق دی، پھر میں نے تھانے کے حوالے کیا، سارے ثبوت بھی میں نے دیے۔ تو اللہ کے بندے جب تھانے کے حوالے کر دیا، ثبوت بھی دے دیے، تو کچھ صبر کر لو، قانون کو کیوں اپنے ہاتھ میں لے رہے ہو؟ اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ تھے اس کو پتھر مارنے والے، وہ یہ حلف دے سکتے ہیں کہ اس گستاخی کرتے ہوئے اس شخص کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کسی ایک شخص نے بھی دیکھا ہے؟ جو اس پر تیل ڈال کر اس کو جلا رہے تھے، کیا کسی ایک شخص نے بھی دیکھا ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے یہ گستاخی ہوئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ چند دوستوں سے ہٹ کر یہ جتنا بڑا مجمع تھا مسلمانوں کا، اس کو جلانے والے، پتھر مارنے والے، ان میں یہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں قرآن کا ایک پارہ پڑھتا ہوں یا ایک رکوع پڑھتا ہوں، روزانہ نہیں تو ہفتے میں پڑھتا ہوں، مہینے؟ اس طرح کے بھی ہوں گے جلانے والوں میں جو سال میں ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے۔ اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہے، اسلام اتنا بھی لاوارث نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے ہاتھ میں لے کر اسلام کو بدنام کرو۔ اسلام کا نام استعمال کر کے اسلام کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ باہر کی دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارے اس وطن عزیز کے علاوہ کسی اور ملک میں آپ نے اس طرح کے ہنگامے دیکھے ہیں؟ آپ نے کسی اور ملک میں یہ سلسلے دیکھے ہیں؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، عدالت سے انصاف نہیں ملتا، عدالت سے مجرموں کو سزا نہیں ہوتی۔ میرا بھی یہ گلہ عدالت، میرا بھی وقت کے قاضی سے یہ گلہ ہے کہ کاش کہ اگر آپ قانون نافذ کر کے قانون پر عمل کرتے ہوئے اس طرح کے مجرموں کو سزا دیں گے تو عوام کبھی بھی اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے گی، کبھی بھی اپنے وہ فیصلے خود نہیں کریں گے۔ جب ہمارا وقت کا قاضی فیصلہ انصاف کے ساتھ کرے گا، ہمیں بھی حکومت سے رجوع کرنی چاہیے۔ اس طرح کے معاملے میں اس شخص کو ہمیں خود سزا نہیں دینی چاہیے۔ جب اس کو مار دیا، قتل کر دیا، تو اس کو یہ جلانے کا جو سلسلہ ہے، یہ خوفناک خوف پھیلا عوام میں، بچوں میں، علاقوں میں۔ باہر کے لوگ جو اسلام کی طرف ان کے دل راغب تھے، وہ تو یہ سلسلہ دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں۔ جن کا ارادہ تھا اسلام میں آنے کا، کلمہ پڑھنے کا، وہ تو اپنا ارادہ کینسل کریں گے، بلکہ اسلام کے نزدیک آنے کے بجائے وہ اسلام سے دور ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام اور پاکستان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔